میرا سوال یہ ہے کہ جو قبر زہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہ کیا واقعی تربت گمشدہ ہے اور امام زمانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ اور جی بہت ساری روایات ایسی ہیں بی بی فاطمہ زہرا کی مصائب کی جو آج تک ہمیں نہیں سنائی گئیں، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ جی، مصائب تو وہی آپ کو سنائی جائیں گے جو سچ ہے نا، جو مروی ہیں، جو مروی نہیں ہے، جو واقع ہوئی ہے اور جو کتب میں درج نہیں ہے نا، یا کتب میں درج تھی ضائع ہو گئی، کیونکہ بہت ساری شیعہ کتابیں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ایک منٹ. سکیں کیا دوبارہ بولیں، کیا بولا؟ میں نے کہا کچھ روایات کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں سنائی گئی کہ ہم برداشت نہ کر سکیں شاید مومنین. ابھی بتاتا ہوں. تو بہت ساری شیعہ کتابیں تھیں پرانے زمانے میں جن کو جو ضائع ہو گئیں، مفقود ہو گئیں. کچھ جلائی گئی ہیں، کچھ علماء کی بھی پرواہ، اکثر بے علماء کی بھی پرواہی، کیونکہ کئی صدیوں سے شیعہ علماء کو حدیث کی پرواہ نہیں ہے. نہ پڑھتے تھے، نہ پڑھتے ہیں، نہ رجوع کرتے تھے، تو کتابیں ضائع ہونی تھی. شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب اجتہاد و تقلید والے رسالے میں کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں کہتے ہیں کہ کسی عالم کے پاس اصول کافی تک نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں بھائی، شہید ثانی اپنے رسالے اجتہاد تقلید میں، اصول کافی کسی کے پاس نہیں ہے. اور مولوی کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف شرائع الاسلام. شیعہ علماء صرف عرب میں عرب جو علماء ہیں شرائع الاسلام پڑھتے ہیں، محقق حلی کے فتووں کی کتاب، اسی سے لوگوں کو سناتے ہیں حلال حرام کیا، بس ختم. اس کے علاوہ نہ حدیث کچھ بھی نہیں. اور جو عجم کے علماء مثلا ایران کے، اور پرانے زمانے ہندوستان کے علماء بھی ایرانی سے آتے تھے، اب بھی ایران سے آتے ہیں، تو وہ صرف کیا پڑھتے ہیں؟ تصوف پڑھتے ہیں، منطق، فلسفہ، تصوف. حدیث وحدیث کسی کے پاس نہیں ہے. یہ سلسلہ تو صدیوں تک چلا. اگر یہ لازمی بات ہے، اس میں کتابیں ضائع ہونی ہی تھی. تو بہت ساری جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ہیں حلال و حرام میں، عقائد میں، سیرہ، تاریخ میں اور مصائب میں، وہ علماء کی کم توجہی کی وجہ سے، اجتہاد کی مصیبت کی وجہ سے ضائع ہو گئی. اور بعض دشمنوں نے بھی ہمارے لائبریریز وغیرہ جلا دیا. تو وہ لیکن اصل جو بڑا اس میں جو عنصر ہے وہی علماء کی بے توجہی ہے، مکتب اجتہاد ہے. اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب جو نقل نہیں ہوئی ہیں، تو لازمی بات ہے، ہم تو سب مصائب، کوئی نہیں کہتا کہ سب مصائب نقل ہوئی ہیں. خود بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الجبال علی الایام لسرن لیالیا. اوکے، ہم ان کی مصیبت کو نہیں سمجھ سکتے. اور آپ نے جو فرمایا کہ ان کے مصائب اس لیے نقل نہیں ہوئے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، مجھے نہیں معلوم، میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو. اب آپ نے کہا کہ ان کا قبر واقعاً مخفی رکھا گیا. جی ہاں، ان کا قبر مخفی ہے. ان کا قبر شریف مخفی ہے. کہاں پر ہے؟ ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں، اسی قبر کو کھول کے پیغمبر نے، امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو دفن کیا ہو سکتا ہے بقیع میں دفن کیا ہو، اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے مثلا کسی اور مقام ان کے حکم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. بہرحال ان کا قبر جو ہے، تاکہ ظالمین بعد میں ادعا نہ کریں کہ ہم ان کے قبر میں جا کے ان کے نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی وجہ، اس لیے ان کا قبر مخفی ہے. اور یہ تشیع یہ ان کی قبر مخفی ہے، یہ خلفاء کی ظالم ہونے کی دلیل ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی ہے اور ان کی تیمارداری ہوئی ہے اور ان کی جو تدفین ہوئی ہے، وہ اتنی غربت میں، اتنی تنہائی میں ہوئی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا ان کا ساتھ دینے والا. اور اس لیے وہ ان کا قبر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ ان کے قبر پہ آ جائیں. یہ جو ظالم ہے جنہوں نے ان پہ ظلم کیا نا، جو بی بی پہ ظلم کرتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرتا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ حجت قیامت تک رہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے یہ اپنے عمل سے یہ وہ جہاد کیا نا، وہ جہاد کیا کہ اپنے بابا کا دین، ان کا بابا کا دین جو یرغمال بن چکا ہے چوروں کے ہاتھ میں، اپنے بابا کے تمام زحمات کو بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی شجاعت سے، اپنی بہادری سے، اپنی خطبہ فدقیہ سے، مطالبہ فدق سے، اور پھر اپنی مظلومیت سے، پھر اپنی فرمایا کہ مجھے مخفیانہ دفن کرو، اپنے بابا کے دین کو بچایا. ہم اور آپ لوگوں کے لیے ایک حجت پر قائم کر دی کہ اس دین میں جو چور ہیں، چوروں کو پہچانو. کہ بی بی سلام اللہ علیہ جس سے راضی نہیں ہے کہ ان کے قبر تک آ جائیں اور آخر تک ان کو پتہ نہ ہو کہ ان کے قبر کہاں ہے، تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. بہت مہربانی بہن بھائی، اجمل بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. خدا حافظ. اللہ آپ کو